الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی ساسن تفسیر کا لیسن نمبر 5.32 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 32 اور تھی میں سورہ مائدہ آیات 44 and 45۔ پارٹ اے میں ہم نے ان آیات کا ورڈ بائی ورڈ اور فریز بائی فریز ٹرانسلیشن پریزنٹ کیا ہے۔ یہ پارٹ بی ہے، اس میں ان کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ایک بار ہم ریوائز کرتے ہیں ان دونوں آیات کو اور ان کا ترجمہ بھی ساتھ میں ریوائز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون۔ ریوائز کرتے ہیں ان کا ترجمہ۔ بے شک ہم نے تورات نازل کیا، اس میں ہدایت اور نور ہے، اس کے ذریعے انبیاء حکم دیتے تھے جو فرما بردار تھے یہود کو، اور اللہ والے یعنی درویش اور علماء بھی نگہباں کیے گئے تھے اللہ کی کتاب کے اور اس پر نگران تھے۔ پس تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور نہ حاصل کرو میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا سو وہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس میں لکھ دیا ان پر کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا قصاص ہے۔ پھر جس نے اس کو معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت 44 پر پہلے فوکس کرتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات نازل کیا، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر رہا ہے اسی نے تورات کو بھی نازل کیا ہے، یعنی آپ کا، امت محمدیہ کا، یہود اور نصارہ کا رب ایک ہی ہے۔ لہٰذا یہود و نصارہ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ وہی رب العالمین ہے جس نے انہیں تورات اور انجیل سے ہدایت بخشی تھی۔ فیہا ھدی، جس میں ہدایت ہے، یعنی تورات ایمان اور حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، گمراہی سے بچاتی ہے، ونور، اور روشنی ہے، یعنی ظلم و جہالت، شک و حیرت اور شبہات و شہوات کی تاریکیوں میں اس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ یعنی تورات اللہ کی کتاب ہے جیسے کہ قرآن ہے، اور جیسے کہ قرآن ہدایت و نور ہے اسی طرح تورات بھی ہدایت و نور ہے۔ سورہ انبیاء میں بھی تورات کو اللہ تعالیٰ نے روشنی کہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل میں فرق کرنے والی، روشنی عطا کرنے والی اور اہل تقویٰ کو نصیحت کرنے والی کتاب عطا کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں تورات کو ضیاء کہتے ہیں، ضیاء یعنی روشنی۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا، اس کے ذریعے انبیاء حکم دیتے تھے جو فرما بردار تھے یہود کو، یعنی تورات ہی انبیاء کے لیے ایک طویل عرصے تک علم و ہدایت کا ذریعہ تھی جس سے وہ یہود کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ پیغمبر جو فرما بردار تھے، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اس کے احکامات کی اطاعت کی، اور ان کا اسلام دیگر لوگوں کے اسلام سے زیادہ عظیم تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ یعنی تورات ایک طویل عرصے تک یہودیوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبران اسلام تورات ہی کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، چونکہ تورات اللہ کی عطا کردہ ایک شریعت تھی۔ وَرَبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، اور اللہ والے اور علماء بھی۔ ربانیون ربیون کی جمع ہے، یعنی رب والے، جن کو ہم عام زبان میں اللہ والے یا خدا پرست کہتے ہیں۔ یہ علم و رب کی معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی بہترین تربیت کرتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ ان کا وہی مشفقانہ رویہ تھا جو انبیاء کرام کا ہوتا ہے۔ یعنی ربیون جو کہ اللہ والے لوگ تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کی تربیت کریں، اور یہ بہت ہی نرمی سے اور مشفقانہ رویے سے اور مشفقانہ انداز میں
لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے، ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ احبارون حبرون کی جمع ہے، یہودی علماء کو کہتے ہیں، یعنی حبرون یعنی یہودی عالم، اور اس کا پلورل ہے احبار۔ یہ وہ یہود کے علماء کبار ہیں، یعنی اکابر علماء ہیں، گریٹ اسکالرز ہیں، جن کے قول کی اتباع کی جاتی تھی اور وہ اپنی قوم میں اچھی شہرت رکھتے تھے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، وہ نگہباں کیے گئے تھے اللہ کی کتاب کے اور اس پر نگران تھے، یعنی اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ڈالی تھی۔ یہ کتاب ان کے پاس امانت تھی اور اس میں کمی بیشی اور کتمان سے اس کی حفاظت کو ان پر واجب قرار دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود کے علماء دین پر یہ ذمہ داری رکھی تھی کہ وہ تورات کی حفاظت کریں اور اس کی تعلیمات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کریں، کسی قسم کا کوئی اضافہ نہ کریں اور اس کا کتمان نہ کریں، یعنی اس کو عوام سے نہ چھپائیں۔ اور وہ اس کتاب پر گواہ ہیں کیونکہ وہی اس کتاب میں موجود احکام کے بارے میں علم رکھتے تھے اور اس کی بابت لوگوں کے درمیان مشتبہ امور میں رہنمائی کے لیے وہی ذریعہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس کتاب پر شہداء تھے، یعنی گواہ تھے، چونکہ وہ کتاب کا علم رکھنے والے لوگ تھے اور اس کتاب سے لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے، ان کے ڈاؤٹس کلیئر کیا کرتے تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشون، پس تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، چونکہ اللہ ہی سب کا خالق، رب، ہادی اور روز جزا کا مالک ہے، تو اسی سے سب کو ڈرنا چاہیے، اسی کے آگے سب اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں، تو پھر کسی مخلوق سے ڈر کر زندگی کیوں گزاریں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ حاصل کرو میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت۔ یہود عموماً اللہ کی کتابوں کو تھوڑے سے دنیاوی مفاد کے لیے بدل دیا کرتے تھے، کبھی اس میں سے کچھ نکال دیا کرتے تو کبھی کچھ اس میں داخل کر دیا کرتے، تو کبھی الفاظ کا الٹ پھیر کر کے معنی بدل دیتے اور کہتے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اس طرح سے عوام الناس کی رہنمائی کرنے کے بجائے انہیں مزید گمراہ کر دیا کرتے تھے، بلکہ آج بھی ان کا وہی عمل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی عظمت کو قائم رکھا جائے، اس میں ملاوٹ نہ کی جائے، اس کے ساتھ بے ایمانی نہ کی جائے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا سو وہی لوگ کافر ہیں، یعنی جو کوئی واضح حق کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا بلکہ اپنی فاسد اغراض کی خاطر جان بوجھ کر باطل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ کفار ہیں، یعنی جن پر حق واضح ہو گیا، حق سامنے ہے، پوری کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات معلوم ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے پرسنل بینیفٹس کی خاطر، جھوٹ موٹ کے بینیفٹس گین کرنے کی خاطر جو غلط فیصلے کرتے ہیں، اپنے من مانے فیصلے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کفار میں شمار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو چھوڑ کر کسی اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا اہل کفر کا طریقہ ہے، اور بسا اوقات یہ ایسا کفر بن جاتا ہے جو اپنے مرتکب کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے، یعنی جو حق کے مطابق، جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں میں شمار نہیں ہوتے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جو کتاب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا جائز اور صحیح سمجھتا ہے، خاص طور پر جب آئلی قوانین یعنی فیملی لاز کا معاملہ آتا ہے تو ہم مسلمانوں پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم اپنے معاملات کو شرعی قوانین کے مطابق حل کریں، چاہے ہمارا ملک اسلامی مملکت نہ بھی ہو، یعنی اگر ہمارا ملک اسلامی مملکت ہے تو تمام اسلامی قوانین کی اتباع کرنا ضروری ہوگا، لیکن اگر ہم ایسے ملک میں ہیں جو اسلامی مملکت نہیں ہے، اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، تب بھی ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم آئلی قوانین کی اتباع کریں، یعنی فیملی لاز کسی حال ہر آدمی پر فرض ہیں، چاہے وہ کسی ملک میں ہو۔ آیت 45 کی تفسیر دیکھیں، پہلا حصہ ہے اس کا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے اس میں لکھ دیا ان پر، اللہ نے ان پر لکھ دیا یعنی ان پر فرض کر دیا ان احکامات پر عمل کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض قرار دیا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے تو اس کو قصاص میں یعنی بدلے میں قتل کر دیا جائے، یعنی جان کے بدلے جان، آگے حکم آتا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑ دی جائے، کان کے بدلے کان کاٹ دیا جائے اور دانت کے بدلے دانت نکال دیا جائے، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا قصاص ہے، یعنی زخموں کا بھی ویسے ہی بدلہ لیا جائے۔ قصاص سے مراد ہے کہ فاعل کے ساتھ یعنی زخم لگانے والے کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے جو اس نے کیا تھا۔ جو کوئی کسی کو جان بوجھ کر زخمی کرتا ہے یعنی انٹینشنلی زخمی کرتا ہے تو جارح یعنی زخم لگانے والے سے زخموں کا قصاص یعنی بدلہ لیا جائے گا،
اور اسے حد، مقام، زخم کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کے مطابق اتنا ہی زخم لگایا جائے گا، یعنی انتقام لینے والے کے لیے اتنی ہی اجازت ہے جتنا کہ اسے زخم لگایا گیا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جس نے اس کو معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ آیت کے اس حصے کے دو تفاسیر ہیں، ایک یہ کہ معاف کر دینے والے کے حق میں کفارہ ہے، کیونکہ جس طرح اس نے اپنے حق میں جرم کا ارتکاب کرنے والے کو معاف کر دیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لغزشوں اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی جس نے تکلیف اٹھائی، اگر وہ مجرم کو معاف کر دیتا ہے، بدلہ نہیں مانگتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دینے کو اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے، اس کے گناہوں کو بخش دیں گے، جیسا کہ اس نے مجرم کو بخش دیا۔ چونکہ متاثر ہونے والے شخص کو بدلے کا حق تھا، لیکن اس نے مجرم کو معاف کر دیا، لہٰذا اس کے دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ یہ معافی مجرم کے لیے سزا کی جگہ لے لے گی، یعنی اس کے لیے بھی کفارہ بن جائے گی، اب سزا کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جن احکامات کا تورات میں ذکر ہے، اگر وہ قرآن مجید میں جوں کا توں یا ان کا جو حصہ قرآن مجید میں بطور نفاذ ذکر کیا گیا ہو تو اس پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ یعنی ابھی جو حکم آیا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان کا، تو اس کا نفاذ امت مسلمہ پر بھی ضرور ہوگا۔ یہ حکم بظاہر تو یہود و نصارہ کی طرف ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل پیرا ہونا امت کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ آپ نے اپنی حیات میں ان حدود کو، یعنی ان سزاؤں کو عملاً نافذ فرمایا، کیونکہ جو حاکم جان بوجھ کر ان پر عمل نہیں کرتا وہ کافر، ظالم اور فاسق، یعنی کسی ایک زمرے میں ضرور شامل ہوگا۔ یعنی اللہ کے ان احکامات پر عمل نہیں کرنے والے کو اللہ نے کبھی کافر کہا تو کبھی ظالم کہا۔ البتہ اس بات کی پوری گنجائش رکھی گئی ہے کہ فوجداری مقدمات، یعنی جو کریمنل کیسز ہوتے ہیں، عدالت میں آنے سے پہلے یا بعد مجروح، یعنی جس کو زخمی کیا گیا، یا مقتول، یعنی جس کو قتل کیا گیا، اس کے وارث معاف کر دے تو یہ معافی ظالم کے لیے اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی۔ یعنی اگر چاہے تو مظلوم یا مقتول کے وارثین ظالم کو معاف کر سکتے ہیں، اور وہ معافی صرف سفرر کے لیے نہیں بلکہ اس کے وارثین کے لیے بھی گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اگر معافی کی صورت نہ نکلے تو حاکم کا فرض ہے کہ قصاص دلوائے، اگر ایسا نہ کیا جائے تو حاکم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یعنی اگر کوئی معافی نہیں ہوئی تو پھر اس کی سزا دی جائے، اور اگر حاکم نے ایسا نہیں کیا تو وہ ظالموں میں شمار ہوگا، کیونکہ ان کی وجہ سے مظلوم اپنے حق سے محروم ہوا اور معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہوگا۔ یعنی اگر مجرمین کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، انہیں کوئی سزا نہ دی جائے، ان سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے، تو پھر پورا سماج جرائم سے بھر جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ کچھ احادیث دیکھتے ہیں اس آیت کی تشریح کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک کی چچی نے انصار کی ایک بچی کا دانت توڑ دیا تو انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ جو کہ انس بن مالک کے چچا ہیں، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس، قصاص اللہ کا حکم ہے۔ اچانک قوم دیت لینے پر راضی ہو گئی، یعنی اس کا جو ایکولنٹ اماؤنٹ ہو سکتا ہے وہ لینے پر راضی ہو گئی۔ تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اگر قسم اٹھا لیں تو اللہ اس کو بری کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں اللہ کے ایک خط پر عمل کرنا زمین والوں کے لیے 30 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کا جو حکم ہے جرائم کے سلسلے میں جو سزائیں دینا ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے، ایک سزا بھی اگر لاگو کی جائے تو یہ بہتر ہے 30 دن کی بارش سے۔ ایک غریب جماعت کے غلام نے کسی مالدار جماعت کے غلام کے کان کاٹ دیے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ ہم لوگ فقیر مسکین ہیں، مال ہمارے پاس نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی جرمانہ نہ رکھا۔ یہاں پر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے کوئی سزا نہیں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ غلام بالغ نہ ہوا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت یعنی جو بلڈ منی ہوتی ہے یا جو ایکولنٹ اماؤنٹ ہوتا ہے سزا کا اپنے پاس سے دے دی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے سفارش کر کے معاف کرا لیا ہو۔ ایک شخص نے دوسرے کے گھٹنے میں چوٹ مار دی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے بدلہ دلوائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوا دیا۔ اس کے بعد وہ پھر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو لنگڑا ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے منع کیا تھا لیکن تو نہ مانا، اب تیرے اس لنگڑے پن کا بدلہ کچھ نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جو زخمی ہوا ہے وہ مجرم کو معاف کر دے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں سنا اور بدلہ مانگا۔ بدلہ تو اس کو دے دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو اس کی تکلیف میں اضافہ کر دیا اور وہ لنگڑا ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخموں کے بھر جانے سے پہلے بدلہ لینے کو منع فرما دیا، کیونکہ زخم بھر جانے پر عین ممکن ہے کہ متاثر ہونے والے کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ مجرم کو معاف کر دے۔ جس کے جسم میں کوئی زخم لگے اور وہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اتنے ہی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ ہم ظالم کو، مجرم کو درگزر کر دے، معاف کر دے، ہو سکتا ہے کہ اس کو راہ راست نصیب ہو جائے۔ ایک قریشی نے ایک انصار کو زور سے دھکا دے دیا جس سے اس کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ گیا اور جب وہ بہت سر ہو گیا تو آپ نے فرمایا اچھا جا تجھے اختیار ہے۔ سیدنا ابو درداء وہیں تھے، فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس مسلمان کے جسم میں کوئی ایذا پہنچائی جائے اور وہ صبر کر لے، بدلہ نہ لے تو اللہ اس کے درجے بڑھاتا ہے اور اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ اس انصاری نے سن کر کہا کیا سچ مچ آپ نے خود ہی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ان کانوں نے سنا ہے اور میرے دل نے یاد کیا ہے۔ اس نے کہا پھر گواہ رہو کہ میں نے اپنے مجرم کو معاف کر دیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے انعام دیا۔ یعنی ان احادیث سے ہم کو یہ پتا چل رہا ہے کہ اگر ہم نے اس فرد کو معاف کر دیا جس نے ہم کو تکلیف پہنچائی تو یہاں پر ایک فائدہ تو معاف کرنے والے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس نے ہم کو نقصان پہنچایا ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری نرم دلی سے متاثر ہو کر ہمارا دوست بن جائے اور جرم کرنا چھوڑ دے۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ جس طرح قرآن کا نازل کرنے والا اللہ ہے، اسی طرح تورات کا نازل کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یعنی اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہود و نصارہ اور ہر دوسری قوم کا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء، درویش اور علماء دین بھی یہود کی تورات ہی سے رہنمائی کرتے تھے۔ یہود چونکہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے اللہ کی کتابوں کو بدل دیا کرتے تھے، اس لیے خاص ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اللہ کے احکامات کے مطابق تنازعات کو حل کریں۔ اللہ کا حکم ہے کہ سزا کے طور پر جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت لیا جائے اور زخم کے بدلے زخم لگایا جائے۔ اور اگر کوئی مجرم کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو اس کا معاف کرنا اس کے اپنے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتے ہیں۔ جو اللہ کے حکم کے تحت فیصلہ نہیں کرتے انہیں کافر اور ظالم کہا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔